بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرحوم والدین کے حقوق کے حوالے سے 8واں جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہر جمعہ کو اپنے والدین کی قبروں کی زیارت کرے اور وہاں تلاوت قرآن کرے۔ سامعین محترم، حدیث طیبات میں قبور والدین کی زیارت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ سرکار دو جہاں رحمت عالمیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو شخص اب آپ حدیث سنیے گا کہ صرف ابھی قبر کی زیارت کی ہے اور کوئی عمل نہیں کیا، فرمایا کہ جو روز جمعہ اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے، انعام کیا ہے؟ نمبر 1، اس کے لیے کیا ہوگا؟ حج مقبول کا ثواب۔ سبحان اللہ، ابھی صرف زیارت کی ہے، کتنی بڑی چیز ہے والدین، حج مقبول کے برابر ثواب پائے۔ اب جو بندہ بکثرت والدین کی قبروں کی زیارت کرتا ہے اس کے لیے کیا انعام ہے کہ جب یہ بندہ فوت ہوگا، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ جب وہ بندہ فوت ہوگا تو فرشتے اس کی قبر کی زیارت کروائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا اجر ہے۔ سوچئے والدین کیسی رحمت ہے کہ بعد از وفات بھی اولاد کو کتنے اجر اور نیکیاں مل رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے روز اپنے والدین یا دونوں میں سے ایک کی قبر کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے تو اس کے لیے کیا اجر ہے کہ اس کی بخشش کر دی جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مشہور تابعی حضرت حضرت محمد بن نعمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک کی بروز جمعہ ان کی قبر کی زیارت کرتا ہے اور وہاں تلاوت قرآن کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا بعض روایت میں کہ سورہ یاسین شریف کرتا ہے، تو اس کا انعام کیا ہے کہ وہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والوں میں لکھا جائے گا۔ یہ کوئی عام کسی کتاب کی روایت نہیں ہے، شاہ الایمان کی روایت ہے، اور اس روایت کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات المناجی میں لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جمعے کا ذکر کیا گیا تو اس سے مراد جمعے کا دن مخصوص ہے یا پورا ہفتہ، لیکن بہتر ہے کہ جمعے کے دن ہی والدین کی قبور کی زیارت کیا گیا۔ اب اگر بسا اوقات انسان یہاں پر ہے، والدین کی قبریں کسی اور شہر میں ہیں یا کسی اور ملک میں ہیں، تو اب جمعے کے روز ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کرے۔ اب اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں باپ کی قبروں کی زیارت کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اب بھی ان کی خدمت کر رہا ہے۔ اللہ، کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور بعد وفات ان کی صرف قبروں کی زیارت کا وہی ثواب ہے جو ان کی خدمت کا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بڑا روح پرور ایمان افروز واقعہ ہے، شاہ الایمان کی حکایت ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ کو سنا دوں۔ سیدنا عاصم جہدری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے خاندان کے ایک شخص نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ اس نے کہا حضور آپ تو فوت ہو چکے ہیں۔ فرمایا ہاں جی ایسا ہی ہے۔ تو حضور آپ کہاں ہیں؟ کہا اللہ کی قسم میں جنت میں ہوں۔ بندہ بڑا حیران ہوا، جنت میں؟ کہا ہاں میں جنت میں ہوں، میں اور میرے ساتھی ہر شب جمعہ اور جمعے کی صبح سیدنا ابو بکر مزنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں جمع ہوتے ہیں، اور جب ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں سے تم لوگوں کی خبریں ملتی ہیں۔ اب وہ شخص بڑا حیران ہوا کہ حضور آپ وہاں جمع ہوتے ہیں تو کیا اپنے اجسام کے ساتھ ہوتے ہیں یا روحوں کے ساتھ؟ تو فرمایا افسوس، اجسام تو اب بوسیدہ ہو چکے ہیں، البتہ ہم روحوں کے ساتھ وہاں جمع ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ حضور ہم جو لوگ آپ کی قبروں کی زیارت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے؟ فرمایا ہاں جی، ہر شب جمعہ اور جمعہ کے روز یہاں تک کہ ہفتے کو سورج نکلنے تک جو لوگ وہاں آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں۔ اب وہ مزید حیران ہوئے کہ حضور یہ آپ نے صرف جمعہ ہی کو کیوں یہ تذکرہ کیا؟ تو فرمایا جمعے کے دن کی عظمت اور فضل کی وجہ سے۔ سبحان اللہ۔ اس حکایت سے ایک تو جو میں نے زیارت قبور کے حوالے سے بات کی اس کو بھی اس کا ثبوت بھی ملتا ہے، دوسرا جمعے کے دن کا فضل اور اس کا کرم کا ثبوت بھی ملتا ہے۔
سبحان اللہ. اسی طریقے سے شعب الایمان ہی کی روایت ہے، سیدنا بشر بن منصور رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کثرت سے قبرستان آتا جاتا تھا، اس کا معمول تھا، اور یہ بھی اس کے معمول میں تھا کہ قبرستان میں کوئی جنازہ آتا تو وہ جنازہ پڑھتا، میت کے لیے دعا کرتا، اور گھر جاتے وقت قبرستان کے دروازے پہ کھڑے ہو کے ان اہل قبور کے لیے، پورے قبرستان کے لیے وہ دعائیں مغفرت کرتا، کچھ نہ کچھ دعائیں مغفرت کرتا. ایک دن کسی وجہ سے قبرستان وہ نہیں جا سکا. جب رات کو سویا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ اہل قبور اس کے گھر پہ جمع ہے. بڑا حیران ہوا، کہا تم کون لوگ ہو؟ کہا کہ ہم وہی لوگ ہیں کہ جن کو روز تم دعائیں دے کے جاتے ہو فلاں فلاں قبرستان پہ. اس نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ تم ہمیں دعائیں دیتے ہو اور وہ ہمیں تحفے کی صورت میں ملتی ہیں، آج وہ تحفہ ہمیں نہیں ملا تو ہم تمہارے پاس آ گئے. وہ شخص کہتا ہے کہ اس کے بعد میں نے تا دم مرزندگی پر یہ جو دعا والا سلسلہ تھا اس کو نہیں روکا. سبحان اللہ. آپ نے کچھ میں نے فضائل بیان کیے اس کے جو میں کر سکتا تھا، آپ نے سنے، اور آج سے ایک عہد کر لیں کہ ہم اپنے ماں باپ جن کے فوت ہو چکے ہیں، ہم ان کی قبور کی زیارت بلا ناغہ کیا کریں گے. بالخصوص بروز جمعہ ہم یہ لازم اس کا معمول بنا لیں گے، اور اگر ہو سکے تو وہاں جا کر تلاوت قرآن سورہ یاسین شریف پڑھی جائے. حدیث پاک میں اس کے فضائل ہیں کہ جو بندہ قبرستان میں والدین کی زیارت کرے اور وہاں سورہ یاسین اتنی آواز سے پڑھے کہ وہ سنے اور اس کا ثواب وہ آگے اس قبرستان والوں کو دے تو ہر ایک مردے کے برابر اس کو نیکی ملے گی. سبحان اللہ. ایک اور روایت میں ہے کہ اگر سورہ اخلاص وہ 11 مرتبہ وہاں پڑھتا ہے اور اس کا ثواب وہ قبرستان والوں کو بخشتا ہے تو اس کا ثواب بھی ایسے ہی کہ ہر مردے کے برابر اس بندے کو ایک نیکی ملے گی. اللہ کریم سے دعا فرمائیں کہ رب کائنات ہمیں یہ عظیم سعادت پانے والوں میں سے بنا دے. آمین بجاہ نبی الامین.